السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا۔ آج پھر اسی آیت کو پڑھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، کون ہے جو تمہاری نصرت کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی مدد کس وقت آئی، جب انہوں نے مکمل طور پر اللہ پر یقین کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ اگر آپ اس طرح کے واقعات دیکھیں تو آپ کو قرآن عظیم کے اندر بہت سارے واقعات ملیں گے، بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ آزمائش کی انتہا گھڑی پر پہنچا، آخری حد تک پہنچا، اور پھر اس نے آخری حد تک بھی اپنے رب کے ساتھ اس نے رابطہ چھوڑا نہیں، رب کے ساتھ تعلقات استوار کرتے رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ یوں نہیں کہ ہم نماز پڑھنے لگے اس لیے کیونکہ ہمارا کام ہو جائے، ہم نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہ ہمارا کام بن جائے گا، اور پھر کچھ دن نماز پڑھتے ہیں، کام نہ بنا تو پھر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارا کام نہ ہو اور ہم نماز کو چھوڑ دے، ہم عبادت کو چھوڑ دے، تو یہ تو پھر اللہ کے ساتھ یقین اور بھروسہ کہاں رہا۔ آخری حد تک آپ کوشش کرتے جاؤ، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور پھر اللہ پر یقین کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن عظیم کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ عین وقت میں، آخری وقت میں جب آزمایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آخری وقت میں آئی ہے۔ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سماعت کیا ہوگا۔
ہوگا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب آپ کے اوپر جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ فریفتہ ہو گئی تھی، فدا ہو گئی تھی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کس طرح سے گناہ کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ موقع اچھا ہے، آپ تنہائی میں ہیں، روم کے اندر بند ہے، کمرے کے اندر، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک روایت کے مطابق ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پالنے میں کھیلنے والا بچہ، چھوٹا سا بچہ وہاں پر موجود تھا، جس کی عمر چند مہینوں کی یا چند دنوں کی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ایسے عالم میں اس نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے کہا، اس نے کہا قالت ہائت لک، آؤ اب میرے پاس۔ تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ایسے عالم میں کہا تھا، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، میں نبی ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بھی ہے کہ عزیز مصر نے مجھے میری بہت اچھی پرورش کی ہے، کہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا اور اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی ہوگی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انکار کیا اور جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام جانے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا، آپ فوراً باہر نکل گئے۔ ایسے عالم میں سامنے سے جو ہیں کچھ لوگ آ گئے جو عزیز مصر کے خاندان والے تھے۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے سوچا کہ کمرے بند تھے اور ایسے عالم میں اب میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، عزت چلی جائے گی ساری کی ساری۔ اس نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے دروازہ بند کیا تھا اور انہوں نے میری عزت کے ساتھ کھیلواڑ کرنا چاہا تھا۔ اللہ اکبر! اب سوچو ایسے عالم میں لوگوں کی جو حمیت ہوتی ہے، لوگوں کی جو حمایت ہوتی ہے، یہ عورتوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، مرد کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹ کہتی ہے، اس نے اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا اور میں ہرگز اس کام کے لیے نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہذا میں نے انکار کیا ہوں، لیکن لوگوں نے مانا نہیں۔ لوگوں نے کہا اس کے پاس اس کے لیے اس موقع کے لیے آپ کے پاس کیا گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ بھی موجود ہے؟ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام، دو باتیں ہیں یہاں پر روایت کے اندر، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ اس بچے سے کہا تھا کہ بچے یہ بتا کہ صحیح واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو اس وقت جو بچہ پالنے میں کھیلنے والا بچہ تھا، چھوٹی سی عمر کا بچہ تھا، وہ بچہ اس نے کہا تھا وہ شہید شاہد من اہلیہ، قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان کیا کہ جب ان کے گھر والوں سے شہادت مانگی گئی، وہ شہید شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ تو اس بچے نے کہا تھا، چھوٹے سے بچے نے، جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی صحیح ہے، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز آگے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور حضرت یوسف غلط ہے، یعنی اگر آگے سے پھٹا ہے۔ اور کہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام صحیح ہے اور عزیز مصر کی بیوی غلط ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے آگے سے اس حال میں پھٹے گا جب عورت بچاؤ کرے گی، اور پیچھے سے اس حال میں پھٹے گا جب مرد بھاگنا چاہے گا اور عورت پیچھے سے پکڑے گی۔ تو پھر فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو کرتا آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قال ان قیدکن انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم، قرآن عظیم نے یوں بیان کیا کہ کہا کہ یہ تمہارے عورتوں کا فریب ہے اور عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی مدد کیسے کی؟ اب دیکھیں یہ کب ہوگا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اسی حال میں ہوگا جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج اگر آپ یہ چاہو کہ گناہ بھی کرتے رہو اور مدد کا انتظار بھی کرتے رہو تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کی آزمائش آئے گی گناہ چھوڑنے کے بعد۔ اور پھر اگر اللہ کی طرف ہم نے لو لگائی اور مکمل امید کے ساتھ اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا، تو اللہ
तबारक व तआला की मदद जरूर आएगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, बुखारी शरीफ में इसी तरह का एक वाक़या और भी नकल है। आका अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या बयान फरमाया, कहा कि जुरैज नामी एक बहुत बड़े आबिद थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की थी, दुनिया को छोड़ दिया था और तर्क ताल्लुक दुनिया से करके एक मोहब्बत खाना बनाया था, एक इबादत खाना बनाया था और उसी में इबादत करते रहते थे, उसी में अल्लाह की बंदगी करते रहते थे। अभी वो बंदगी में बंदगी कर रहे थे एक दिन कि एक औरत जो फाहिशा औरत थी, जो बुरी औरत थी, वो आई और उसने अपने ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत जुरैज ने उसको भगा दिया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी थी। वो आगे जंगल में गई और एक चरवाहे के साथ अपनी ख्वाहिशात को उसने मुकम्मल किया। उसके बाद उसको हमल ठहरा। अल्लाहु अकबर। इस दरमियान ये वाक़या हुआ था कि हजरत जुरैज की वालिदा, यहाँ वालिदैन का मकाम भी याद रखना, मदद कब आएगी? जब अपने वालिदैन को खुश रखोगे, वालिदैन को राजी रखोगे। यहाँ एक बात ये भी समझ में आती है, अल्लाह की मदद देखो कैसे आती है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जुरैज की वालिदा एक मर्तबा आई रात के वक्त में और जुरैज को आवाज दी। जुरैज अंदर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। उन्होंने सोचा एक तरफ माँ की आवाज है और एक तरफ अल्लाह की बंदगी है, मैं नमाज मुकम्मल कर लूंगा, फिर बाहर जाकर देखूंगा कि माँ क्यों पुकार रही है। माँ ने कई मर्तबा आवाज दी, लेकिन हजरत जुरैज क्योंकि नमाज पढ़ रहे थे इसलिए आवाज ना दी, आवाज का जवाब ना दिया। फिर हुआ यूं कि जब नमाज मुकम्मल हुई और बाहर आए तो क्या देखते हैं, माँ चली जा चुकी है। फिर दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ, माँ आई, हजरत जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, माँ ने आवाज दी। हजरत जुरैज ने सोचा आज भी वही हाल है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज छोड़कर कैसे चले जाऊं, लिहाजा आप नमाज पढ़ते रहें, नमाज में मशगूल रहें। माँ फिर चली गई, नमाज फारिग हुए, बाहर आकर देखा तो माँ मौजूद नहीं थी। फिर तीसरे दिन फिर माँ आई, क्योंकि इबादत खाना जंगल में बना था, शहर से वहां आना पड़ता था माँ को। माँ ने फिर आवाज दी, जुरैज ने आवाज ना दी, जुरैज ने जवाब ना दिया, क्योंकि तीसरे दिन भी हजरत जुरैज जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। माँ को गुस्सा आया, माँ ने कहा जुरैज तूने मेरे 3 मर्तबा आवाज लगाने पर 3 दिन से आ रही हो और मेरी आवाज पर आवाज नहीं दी है, मैं बद्दुआ करती हूँ कि तू उस वक्त तक न मरे जब तक किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले। अल्लाहु अकबर। माँ की बद्दुआ कोई आसान तो नहीं होती है ना। लोग समझते हैं कि माँ की दुआओं के बगैर हम कामयाब हो जाएंगे, वालिद की दुआओं के बगैर हम कामयाब हो जाएंगे। याद रखना मुसलमानों, आपके पास दौलत आ सकती है, सरमाया आ सकता है, चंद सिक्कों की वजह से इज्जत भी आ सकती है, लेकिन ये हमेशा कायम नहीं रहेगी, एक दिन चली जाएगी। आपका सरमाया भी जाएगा, आपकी दौलत भी जाएगी, आपकी शोहरत भी जाएगी, आपकी इज्जत भी जाएगी। एक ही बात है, वालिदैन की दुआ रहेगी तो इज्जत भी मिलेगी, सरमाया भी मिलेगा और दौलत भी मिलेगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी का आसान वो मुश्किल बहुत आसान समझ लिया है हमने अपने वालिदैन को नाराज करना। वो इबादत गुजार थे, हजरत जुरैज जो है कोई और काम नहीं कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहे थे हजरत जुरैज और आवाज न दी। माँ ने कहा जब तक कि तू किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले उस वक्त तक तुझे मौत ना आए। फिर वही फाहिशा औरत जिसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, वो जब हमल से हुई और उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लोगों ने पूछा ये बच्चा किसका है। अल्लाहु अकबर। जब उसे कुछ ना जवाब बन पाया उससे, तो उसने हजरत जुरैज पर इल्जाम लगा दिया। हजरत जुरैज से के बारे में कहा कि यही इसका बाप है और इसने मुझसे गलत काम किया है। और अब उलमा पर और अगर सूफिया पर, अल्लाह वालों पर अगर थोड़ी सी भी बात आ जाए तो फिर कितनी जल्दी चेमे गोइयां शुरू हो जाती है। आप खुद जानते हैं इस बात को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कितनी जल्दी ये बात आगे बढ़ी होगी। जंगल की आग की तरह पूरे इलाके के अंदर ये बात फैल गई कि जुरैज जिसे हम नेक समझते थे, जिसे मुत्तकी समझते थे, जिसे परहेजगार समझते थे, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया। अल्लाहु अकबर। बड़ा पारसा बनता था, लोग जमा होना शुरू हो गए, जमा होते गए यहाँ तक कि उसके इबादत खाने को तोड़ दिया और हजरत जुरैज को पिटाई करना शुरू कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया। हजरत जुरैज पूछते हैं मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। हाँ कि हराम काम करता है। और फिर पूछता है क्या बिगाड़ा है तूने, जिना करता है। और फिर पूछता है क्या, कहा वल्लाह कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा कि ये औरत जो है ये तुझ पर इल्जाम लगा रही है, ये औरत बता रही है बच्चा तेरा है।
کہتے جریج نے کہا جریج سمجھ گئے کہ مجھے جو سزا ملی ہے، جو مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، میرے والدین کی جو آواز میں نے نہ دیا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، والدین کی جو نافرمانی کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ کہتے جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے وقت دیجئے، مجھے موقع دیجئے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ آپ آئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ دیکھو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ آپ سوچیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، نماز کے سلام پھیرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو جانتا ہے یہ کارنامہ میرا نہیں ہے، مولا تو جانتا ہے میں اس عیب سے پاک ہوں، مولا تو جانتا ہے یہ گناہ میرا نہیں ہے، مولا تو جانتا ہے میں نیک ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، ہاں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، لیکن مولا میں تو تیری ہی عبادت کر رہا تھا، تیری عبادت میں مصروف تھا، اس لیے ماں کو آواز نہ دے پایا، لیکن مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہ سے، وہ جو گناہ والدین کی، والدہ کی نافرمانی کی شکل میں ہوئی ہے، اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ اس الزام کو مجھ سے بری کر دے، اس الزام کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر حضرت جریج اٹھے، اور روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اس چھوٹے سے بچے کے پیٹ پر رکھا اور اس بچے سے پوچھا، اے بچے یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو چھوٹا سا بچہ پکار کر کہنے لگا، جریج میرا باپ نہیں ہے بلکہ ایک چرواہا ہے جو جس سے میرے ماں نے منہ کالا کیا تھا، وہ میرا باپ ہے۔ برادران ملت اسلامی کا اگر اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آئے گی۔ لوگ دنیا کے اندر برا کہیں گے کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، آپ کو اچھا نہیں کہیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ پر لعنتیں برسائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اگر اٹل رہے، آپ نے استقامت اختیار کر لی اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اور ہیلے بنانے شروع کر دیے اور ہر طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو برادران ملت اسلامیہ مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ ایسی ہی آتی ہے جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جب اللہ پر یقین کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دنیا داروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، دنیا کے مالداروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، دوستوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی کے ساتھ 8-10 لڑکے اگر کھڑے ہو جائے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا بھائی سمجھتا ہے، دادا سمجھتا ہے، سوچتا ہے بس میرے ایسا کوئی نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، آپ بھی بوڑھے ہوگے۔ ایک مرتبہ قبرستان کا چکر لگا کر دیکھو، جاؤ اور جا کر دیکھو اس قبرستان کے اندر کتنے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بے بس ہیں، جو جن کی قبریں تمہارے سامنے ہوگی، جن کا حال یہ تھا کہ جب یہ دنیا میں تھے تو ان کا سکہ چلتا تھا، کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا، کوئی ان کے خلاف بول نہیں سکتا تھا، وہ جو کہتے تھے وہ ہونا چاہیے تھا، یہ ان کا حال تھا۔ کئی لوگ جو ہیں ان کے پیسوں سے پلتے تھے، ان کے دولت سے پلتے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ کیا وہ جو اس کے دولت پر پلتے تھے وہ بے سہارا ہو گئے؟ کیا وہ لاوارث ہو گئے ہیں؟ ارے باپ کے جانے کے بعد بھی بیٹا لاوارث نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، اس لیے کہ اللہ مددگار ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو دیکھا ہے کہ بیٹا جو ہے اور زیادہ ترقی کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے جانے کے بعد ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے، ہم کون ہوتے پرورش کرنے والے، ہم کون ہوتے اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والے؟ حقیقی پرورش کرنے والا، حقیقی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارا یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے لیے نفع و نقصان کی مالک ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برادران ملت اسلام، یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے، مدد اسی لیے نہیں آتی۔ آج اگر آپ کا کوئی دوست پریشانی کے عالم میں کہہ دے کہ میں ہوں نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں جو تمہاری پریشانی کو دور کر دوں گا، تو برادران ملت اسلامی ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہاں میرے فلاں دوست نے کہا اب تو کام ہو جائے گا، گھر پر بھی آتے ہیں۔ آج تک آ رہا تھا روت روز صورت بنا کر آ رہا تھا، اور اب آیا ہے تو خوشحال ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کیا حال ہے، وجہ کیا مسکرا رہے ہو، کیوں اتنا خوش نظر آ رہے ہو؟ کہتے ہو فلاں دوست نے کہا ہے
فلاں ساتھی نے کہا ہے، فلاں شخص نے کہا ہے، فلاں امیر نے کہا ہے کہ میں کر دوں گا یہ تمہارا کام، ٹینشن اپنا ختم ہو گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تم دنیا والوں کی باتوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ وہ تمہارا کام کرے گا، تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، اور پھر تم مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ جو ہے خوش ہو جاتے ہو اور مطمئن ہوتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جتنا بھروسہ ہم نے اور آپ نے اپنے دوستوں پر کیا تھا، کہ اتنا بھروسہ آپ اللہ پر کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تو کیا آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ مسجد میں آ کر گریہ زاری کرتے ہو، روتے ہو، رب کو منانے کی کوشش کرتے ہو؟ آ کے تو دیکھو، آؤ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور یاد رکھنا یہ دنیا کے ساتھی جو ہیں یہ آپ کو دھوکہ بھی دے گی، آپ کو کہیں گے میں کروں گا، اور پھر ایک دن آئے گا جب آپ جاؤ گے تو کہے گا آج میرے پاس ٹائم نہیں، فون کرو گے تو گھر میں رہنے کے باوجود کہے گا میں باہر ہوں، میں موجود نہیں ہوں گھر میں فلاں جگہ پر ہوں، میں آ کر کرتا ہوں نا، 2 دن لگیں گے مجھے آنے میں، یہ بہانے کرے گے، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، اور جھنجلا کر پھر سر دے پٹکو چل رے مولا والی ہے، جھنجلا کر پھر سر دے پٹکو چل رے مولا والی ہے، پھر کوئی والی نہیں ہے صرف اور صرف مدد کرنے والا کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ سارے لوگ جو ہے جو دنیا میں آپ کو سہارا دیتے نظر آتے ہیں، یاد رکھنا ایک نہ ایک دن آپ کا سہارا چھوڑ دیں گے، آپ ان پر بھروسہ قائم کرو گے، امیدیں لگاؤ گے۔ کسی نے کہا تھا نا، انسان دھوکہ نہیں دیتا، انسان کے ساتھ وابستہ امیدیں دھوکہ دے دیتی ہیں۔ تم انسان کے ساتھ امیدیں وابستہ کرو گے، انسان دھوکہ دے گا، اور رب کے ساتھ امیدیں وابستہ کرو گے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامی، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے پھر اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔